بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 6 سے 7 تک مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کویسچنز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور ای میل ایڈریس پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کی کویسچن زیادہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ ایک کویسچن آنسر سیشن رکھ لیں گے، اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا لیکچر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، اگر آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ولا سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ولا ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس مفہوم کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانا، اور اس وجہ سے انکار نہیں کیا کہ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ اب مطلب ایک ایسا بندہ جس کے لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے برابر ہے کہ آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پیغام سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ آ جانے کے بعد یہ اس کی اپنی بدنیتی ہے، اس کی مستی ہے، اپنی اس کا تعصب ہے اللہ کے پیغام کے ساتھ کہ اس نے نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، وہ بڑی لاجواب، بڑی پریشس چیز ہے۔ وہ بار بار ریجیکٹ ہونے کے لیے پھر پیش نہیں کیا جاتا رہے گا، اور جو شخص اپنے خود سے باطن کا اظہار اس طرح کرے گا کہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت اس کے سمجھنے سے ہی محروم کر دیں، اس کی آنکھوں کو اپنی نشانیاں دیکھنے سے ہی محروم کر دیں، اور اس کے کانوں کو ہدایت کی بات سننے سے ہی محروم کر دیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلب یہ چیز یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے کہ پہلے کفر کا ذکر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم بعد میں ہے۔ انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے دلوں پر، ان کے سماعتوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور کیونکہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی اور پردہ ڈال گیا، اب تو مزید مہر لگ گئی دلوں پر، کانوں پر، اور آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، تو اب تو گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ بہت بڑے عذاب کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیغام کو سمجھیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔